ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله عز وجل في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله عز وجل في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. کوئی زبان خالی نہ رہے، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نئے تعلیمی سال سن 1446 و 47 ہجری کی آج افتتاحی تقریب ہے. ہمارے جامعہ اقرا ریاض الجنہ للبنین والبنات کا نیا تعلیمی سال مدرسۃ البنات میں آج سے شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے جامعہ کے مدرسۃ البنین کے شعبہ کتب کا افتتاح کل 14 اپریل بروز سوموار بعد نماز ظہر مرکزی مدرسہ جامعہ اقرا ریاض الجنہ بستی لاشاری والا سناوا وہ انشاءاللہ کل ہوگا، جس میں شہر بھر سے حضرات علماء کرام معززین علاقہ وہاں انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے، اور ہمارے مرکزی مدرسے میں جو شعبہ کتب کا اس سال آغاز ہو رہا ہے، جس میں لڑکوں کو طلباء کو درس نظامی مکمل عالم کورس کی تعلیم دلوائی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے ان دونوں اداروں کو مدرسۃ البنات جو رانا مارکیٹ شہر سناوا میں ہے، مدرسۃ البنین شعبہ کتب درس نظامی جو بستی لاشاری والا میں ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کی تمام تر ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے. نئے تعلیمی سال میں الحمدللہ ہم پرعزم ہیں نئے سال کو شروع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے نئی امیدوں، نئے عزائم
اور نئے جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ معلمات تو شعبان میں گئے تھے، وہ اب شوال میں تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح طالبات بھی آپ لوگ وفاق کا امتحان دینے کے بعد اب نئے سال کے لیے ابھی تشریف لائے ہیں، بعض ہفتہ وار پروگرام میں بھی آتے رہے، لیکن ادارے کے جو منتظمین ہوتے ہیں ان کو ان 2 مہینوں میں اس بات کی شدید فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگلے سال کے لیے زیادہ سے زیادہ طالبات کو داخلے کے لیے کوشش کر کے لایا جائے، اور مدرسے کے اندر کوئی تعلیمی تعمیری کام ہوتے ہیں تو ان کو کروانے کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے آ کر دیکھا ہوگا، چونکہ یہ ہماری رینٹ کی عمارت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ذاتی اخراجات سے وقتاً فوقتاً عمارت کو بہتر کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں اور اپنا خرچہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ طالبات نئے داخلے کے لیے آ چکے ہیں اور کچھ نے ابھی آنا ہے۔ رمضان المبارک میں خصوصی دعاؤں میں ہماری ایک دعا یہ بھی رہی اور آپ بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جامعہ کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ تمام درجات میں نئے داخلے بھیج دے، خاص طور پہ جو درجہ خاصا سال اول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسی کلاس نے آگے جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے سب سے زیادہ داخلے درجہ خاصا سال اول میں ہوئے۔ 1-2 دن آپ کی کتابیں وغیرہ لینے میں لگ جائیں گے، تو باقاعدہ انشاءاللہ جب تعلیم کا افتتاح ہوگا تو تمام طالبات انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ کام ہیں جو اس افتتاحی تقریب میں، چونکہ طالبات موجود ہیں اور ان کے فیمیل سرپرست سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ پہلی تقریب میں اپنے سرپرست کو، اپنی والدہ کو، اپنی بڑی بہن کو، ان کو بھی ساتھ لائیں۔ تو چونکہ یہاں طالبات کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرست اور ان کے والدین، ان کی والدہ، بڑی بہن کوئی نہ کوئی ساتھ آیا ہوگا، تو کچھ ضروری گزارشات ہوتی ہیں جو افتتاحی تقریب کے اندر ان کو عرض کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا بیان اسی نئے تعلیمی سال کے افتتاح پر مدرسے کے کچھ ضروری قوانین، ہدایات پر آپ سے کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ یہ آپس میں ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی بیان نہیں ہوگا آج کا، یہ ایک مذاکرہ ہے۔ یہ آپس کے اندر بیٹھ کر ان پچھلی باتوں کا آپس میں ہم نے تکرار کر کے یاد دہانی کرانی ہے کہ پورا سال ہم نے ان اصول و ضوابط کے مطابق، ان ہدایات کے مطابق اپنے پورے سال کو بہتر سے بہتر کرنے کی فکر ہی نہیں کرنی، بلکہ باہر 2 صورت کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اگلا سال پچھلے سال سے بھی بہتر گزرے۔ جو کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ بننا ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی گزشتہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کی غلطیوں سے وہ سبق سیکھتے ہیں۔ انسان جو غلطی کرتا ہے، انسان سے خطا جو ہوتی ہے، وہ دراصل سبق سکھانے کے لیے آتی ہے۔ تو کام کرنے والے لوگ وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر، اپنی غلطیوں کو جان کر، اپنی زندگی سے ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کر کے اگلے سال میں، نئے سال میں ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ، ان کمزوریوں سے پاک ہو کر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ لوگ اپنے نئے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی گزشتہ سال اگر تعلیم کے اندر یا علم پر عمل کرنے میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے
اللہ سے استغفار کرتے ہوئے ان کمزوریوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نئے تعلیمی سفر کے اس افتتاحی پروگرام کے اندر سب سے اہم جو بات میں نے عرض کرنی ہے، خاص طور پہ جو طالبات بیٹھی ہیں جنہوں نے داخلہ لے لیا ہے یا جو سابقہ طالبات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری معلمات تشریف فرما ہیں، یہ خاص طور پہ یہ بات ان کے لیے ہے کہ ہم مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، سب سے اہم کام بیٹا یہ ہے کہ ہم اپنی تجدید نیت کر لیں، ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئی یا میں مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے آئی، تو ہماری نیت میں 100% اخلاص ہونا چاہیے، 100% اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہمارے آنے کا مقصد ہو۔ اس کے علاوہ اس دینی علم کو حاصل کرنے میں کسی مال کی، کسی عہدے کی، کسی نمود و نمائش کی یا کسی شہرت کے حاصل کرنے کی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ قرآن و حدیث کا، اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم اس قرآن و حدیث کے علم کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر سیکھنے کی نیت کریں۔ ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور نیت یہ ہو کہ میں استانی بن جاؤں، نیت یہ ہو کہ میں عالمہ بن جاؤں، علاقے میں میری پہچان ہو، مجھے عالمہ کہا جانے لگے، میری تعریفیں کی جانے لگیں، میں بیان کروں گی واہ واہ ہوگی، بیان کروں گی بڑے پیسے ملتے ہیں، لوگ ویلیں دیتے ہیں، پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو میں عالمہ بن جاؤں گی، میں نعت خواں بن جاؤں گی، مجھے پیسے ملیں گے، میری ڈریسنگ چینج ہو جائے گی، میرا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، مال اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی بیٹا، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یا رسول اللہ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں اس دین پر، میں اس دین کے پڑھنے پڑھانے پر کوئی اجرت معاوضہ نہیں لیتا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ چیزیں تو خود بخود، شہرت، پیسہ، رزق، عزت، یہ انسان کا جو مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، آپ اس کی فکر مت فرمائیں، اور ان چیزوں کے لیے اس دین کے علم کو حاصل نہ کریں، یہ اللہ پاک آپ کو خود دے گا۔ اللہ نے دین کے اندر رکھی ہی عزت ہے، سکون اللہ نے رکھا ہی اپنے دین میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ آپ مدرسے کے ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو چکی ہیں، آپ حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے، عالمہ بننے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیے گا اور مدرسے کے ماحول میں آ کر دین پڑھنے کے بعد بھی اپنی زندگی کو دیکھنا، کتنا سکون ملے گا، کتنا اطمینان ملے گا دل کو۔ تو سب سے پہلی چیز بیٹا، معلمات ہوں یا طالبات ہوں، چاہے میں خود ہی کیوں نہ ہوں، اس دین کے علم کو حاصل کرنے میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جس عمل میں ہم نے جو نیت کی وہی ملے گا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر ہجرت نہ کی، اس کو دنیا ملے گی، اللہ اور اس کا رسول نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے ہجرت۔ اس حدیث میں ہجرت کی مثال دی ہے کہ دوران ہجرت اگر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس نیت سے جا رہا ہے کہ مدینے جا کے تجارت کر لوں گا، وہاں جا کے کچھ بزنس کر لوں گا تو میرا مالی فائدہ ہو جائے گا، کچھ نفع مل جائے گا، تو فرمایا ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، پھر اس چند ٹکوں کی جو نیت کی ہے نا وہ پیسے ملیں گے، ہجرت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے استاذ محترم ہیں مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب، جب ہم دورے والے سال میں پہنچے تھے، مسلم شریف انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی، مسلم شریف ایک ہفتہ پورا ایک ہفتہ حضرت استاد جی نے ہمیں مسلم شریف کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھایا، بلکہ ہم کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے، وہ روزانہ آتے نیت کی درستگی پر بیان کرتے، پورا ایک ہفتہ لگایا کہ بیٹا اپنی نیت درست کر لیں، ایک ہفتہ پورا، تھوڑا سا نیت میں فساد آیا نہیں، یہی علم، یہی قرآن و حدیث کی تعلیم وبال بن جائے گی، ثواب کی بجائے الٹا گناہ کا ذریعہ بن جائے گی اگر نیت درست نہ ہوئی۔ دیکھیں ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی سواریاں باندھنا ہوتی ہیں، سواری باندھنے کے لیے پہلے زمانے میں جب لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے، خچر پہ جاتے تھے، تو اس نے دیکھا بھی سواری باندھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس نے مسجد کے سامنے زمین کے اندر ایک قلعہ گاڑ دیا، ایک لکڑی گاڑ دی تاکہ کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس لکڑی کے ساتھ اپنی سواری کو باندھے گا، نمازی کو سہولت ہوگی، مجھے ثواب مل جائے گا۔ آپ بتائیں اس بندے کی نیت درست ہے یا غلط ہے؟ اچھی نیت ہے نا، نمازیوں کو سہولت پہنچا رہا ہے۔ ایک دوسرا بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا مسجد کے سامنے قلعہ گاڑا ہوا ہے، زمین کے اندر لکڑی کس نے ٹھونس دی ہے، اس نے کہا پتہ نہیں کون پاگل تھا، راستے کے اندر یہ لکڑی گاڑ دی، خدا نہ خواستہ کوئی نابینا آ گیا، اس سے اڑے گا، اٹکے گا، گر جائے گا، نقصان ہوگا، اس نے وہ لکڑی اکھاڑی اور دور پھینک دی۔ اس کی کیا نیت ہے؟ نمازیوں کو سہولت۔ پہلے کی کیا نیت تھی؟ اللہ کی رضا۔ کام بالکل الٹ ہے، ایک لکڑی کو گاڑ رہا ہے، دوسرا جو اس نے قلعہ گاڑا تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک رہا ہے، الٹ کام ہے، لیکن نیت دونوں کی درست ہے۔ جب دونوں وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پوچھا کہ تو نے یہ زمین کے اندر اس طرح لکڑی کو کیوں گاڑا؟ تو کہا یا اللہ تاکہ تیری مخلوق کو، نمازیوں کو سہولت ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے آپ کو بخش دیے۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے اس کو اکھیڑا کیوں؟ تاکہ کوئی اندھا نابینا آ کر گر نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے آپ کو بھی بخش دیا ہے، آپ کو بھی معاف کر دیا۔ تو دیکھو یہ ہے نیت کا دخل۔ یہ والی حدیث میں ضرور سناؤں گا تمام عالمات معلمات کو اور آنے والی نئی بالخصوص طالبات کو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 بندوں کو لایا جائے گا، اور وہ 3 آدمی اچھا عمل کرنے والے تھے، نیک آدمی تھے، لیکن تینوں کے تینوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی نیت درست نہیں تھی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سخی کو لایا جائے گا۔ سخی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تو دنیا میں اپنا مال کیوں خرچ کرتا تھا؟ یا اللہ اس لیے کہ لوگوں کی ہیلپ کروں، تیری مخلوق کی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا یقال لک سخی، تاکہ آپ کو سخی کہا جائے۔ فقد قیل، وہ آپ کو سخی کہہ دیا گیا۔ آپ کی جو طلب تھی وہ شہرت تھی،
وہ آپ کو مل گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم کریں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، مال خرچ کرنا میرے اللہ کو بہت محبوب ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دیں اللہ بدلے میں 10 دیتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ لیکن کسی سخی کی نیت درست نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں مقصود شہرت ہے، مقصود یہ ہے کہ مجھے سخی کہا جائے، تو آج وہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ مال بھی لگایا، کروڑوں روپے لاکھوں روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیے، لیکن یہ کام نہ آئے، الٹا یہ سخاوت اس کو جہنم میں لے گئی، نیت درست نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پہ شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں اپنی گردن کیوں کٹوائی تھی؟ کہے گا یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے اپنی جان کٹوائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تجھے دلیر کہا جائے، اور آپ کو بہادر کہہ دیا گیا۔ آپ کا مقصد تھا ناموری، آپ کو بہادر کہا جائے، آپ کو بہادر کہہ دیا گیا، لہذا آج فرشتوں کو حکم ہوگا اس شہید کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ کتنا بڑا مقام ہے بیٹا، شہادت، اللہ کے راستے میں اپنی جان کٹوا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ قربان کر دینا، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ شہادت کی موت کی ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے، لا وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں محمد بھی اس بات کو چاہتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہی دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، موت تو ویسے آنی ہے، یا اللہ ہمیں یہ موت ہماری اس زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، جب بھی موت آئے اپنے راستے میں ہمیں موت دینا۔ آج فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا بے دردی سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، ان کی صدائیں، ان کی سسکیاں، ان کے رونے کی آوازیں اور ان کے درد بھرے پیغامات، وہاں کی بہنوں کے پیغامات، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ویڈیوز ہمارے کلیجے کو چیر دیتی ہیں۔ ایک بہن نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ ہماری خبریں سن سن کے تم تھک گئے ہو، ان قریب غزہ مٹ جائے گا، ان قریب ہم فلسطین والے دنیا میں نہیں رہیں گے، اب کے بعد ہماری خبریں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ ایک ڈاکٹر نے وہاں سے پیغام بھیجا، کہا اے دنیا کے مسلمانوں، ہم نے تمہارا بڑا انتظار کیا، ہم نے تمہارا بڑا انتظار کیا، کوئی ایک محمد بن قاسم نہیں تھا جو ہماری مدد کو آتا، کوئی ایک صلاح الدین ایوبی نہیں تھا جو ہماری مدد کو آتا۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے گھر بار سب کچھ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں شہادتیں پا رہے ہیں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، اللہ کے راستے میں کٹ کے مرنے والا احیاء، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، مر کے بھی وہ زندہ ہے، یرزقون، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں قبر میں۔ ایک بھائی نے بڑی زبردست بات کی، کہا اللہ کا شکر ہے فلسطین میں ہم نہیں تھے، اس فلسطین کی سرزمین پہ اگر ہم پاکستانی ہوتے، اللہ کی قسم پہلا بم پھٹتے ہی ہم بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اسرائیلیوں کے حوالے کر دیتے، ہم کہتے یہ لو مسجد اقصیٰ لے جاؤ، ہمارا قبلہ اول، ہمیں کچھ نہ کہو۔ شاباش ہے فلسطینیوں کے ایمان کو، مبارکباد دیتے ہیں ہم ان کی قربانیوں کو، خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے جذبہ جہاد، ان کے شوق شہادت کو، ایک ایک خاندان کے
سارے کے سارے لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اکیلا بندہ کھڑا ہے اور اس کی زبان پہ بھی یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ یا رب العالمین، الحمدللہ یا رب العالمین۔ اگر ہم ہوتے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور اسرائیل کو اللہ پاک تباہ و برباد کرے، آمین کہہ دیں دل سے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے لیے ہم بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ فرمایا، کم از کم روزانہ فلسطینیوں کے لیے بیٹھ کے 10 منٹ بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو۔ وہ اپنے 24 گھنٹے دین اسلام مذہب کے لیے دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہتے ہاتھ خالی ہیں، اسلحہ نہیں ہے، تو کیا ہم ان کے لیے 10 منٹ میں نہیں نکال سکتے؟ بہرحال شہادت کتنا بڑا مقام ہے، شہید ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا شہید کو غسل بھی نہ دو، انہی خون آلود کپڑوں کے ساتھ، اسی پوستین کے ساتھ، اسی جیکٹ کے ساتھ، اسی بلڈ والے خون والے کپڑوں کے ساتھ بغیر غسل دیے اس کو دفن کر دو۔ میرے اللہ کو شہید کے جسم پہ لگنے والا خون، اس کے غبار آلود یہ کپڑے، اس کے جسم کے اوپر، اس کے بالوں کے اوپر لگا ہوا گرد و غبار، اس کے مٹی سے بھرے ہوئے یہ بال، اس کے کپڑے جو گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، میرے اللہ کو غبار بھی اتنا پسند ہے۔ فرمایا غسل دے کر اس غبار کو، ان خون کے ذرات کو شہید کے جسم سے دور نہ کرو۔ قیامت کے دن جب شہید کھڑا ہوگا، فرمایا اس کے خون آلود کپڑوں سے عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی۔ یہ خون بدبودار نہیں ہوگا، عنبر کستوری کی طرح مہک رہا ہوگا۔ شہید ایسے کھڑا ہوگا، دنیا میں کپڑے خون آلود تھے، لیکن قیامت کے دن خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ کچھ شہید ایسے ہوں گے بیٹا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو نے اپنی جان کیوں کٹوائی؟ تیرے دین کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو شہید ہوا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے گیا تھا جہاد میں، تجھے بہادر کہہ دیا گیا، فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالو۔ کیوں؟ نیت درست نہیں تھی۔ انما الاعمال بالنیات۔ تیسرے نمبر پہ عالم یا عالمہ کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی تو کیوں تبلیغ کرتا تھا؟ تو نے دین کا علم کیوں حاصل کیا تھا؟ مدرسے میں کیوں گئی تھی پڑھنے کے لیے؟ یا اللہ تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو عالمہ اس لیے بنی تھی تاکہ تجھے عالمہ کہا جائے، تو عالمہ اس لیے بنی تھی تاکہ تقریریں کرے اور لوگوں سے پیسے وصول کرے، تو عالمہ اس لیے بنی تھی تاکہ تیرے چرچے ہوں، لوگ تیرے پیچھے چلے اور آپ کے نعرے لگیں، زندہ باد کے نعرے لگیں۔ آپ اس لیے عالمہ بنی تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ عالم بھی عالمہ بھی جہنم میں جا رہی ہے، کیوں؟ نیت درست نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ لہذا جتنی بھی طالبات بیٹھی ہیں اپنی نیت کو پہلے درست کر لیں۔ تمام تر معلمات اپنی نیت کی اصلاح فرما لیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ جو دین کا راستہ ہے نا، دین کا راستہ، یہاں توکل کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ مدارس والوں کا، مدرسے والوں کا، علماء صلحاء کا گزران توکل پہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مدرسے کے اندر مجھے کتنی تنخواہ مل رہی ہے، فلاں والا 15,000 لے رہا ہے، میرا 10,000 ہے۔ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا میری تنخواہ 6,000 روپے تھی، اس وقت ہمارا بھی گزارا چل رہا تھا۔ اور کیسے چلتا ہے؟ اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت کے بغیر ہم مدرسوں والے ان تنخواہوں پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ ہمارا نظام، اہل مدارس کا نظام توکل علی اللہ پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، یہ مدرسے والے علماء صلحاء پڑھانے والے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لیکن زندگی پرسکون ہے، معمولی تنخواہیں لیکن زندگی پرسکون ہے، کیونکہ اللہ نے اس تھوڑے میں ایسی برکت ڈالی ہوتی ہے کہ اللہ ادھر سے بندے کی ضروریات کو کم کر دیتے ہیں، ادھر پیسے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا دار لوگ، ان کی تنخواہیں لاکھوں روپے کے حساب سے ہوتی ہیں، جتنی تنخواہ
اللہ نے ادھر سے ضرورتیں بھی اتنی بڑھا دی. اب تنخواہ جتنی آ رہی ہے اس سے بڑھ کر ضروریات منہ پھاڑ کے کھڑی ہیں، ان کو سکون نہیں ہے. 4-4 5-5 لاکھ روپیہ ان کی ماہانہ تنخواہ ہے، ضروریات اس سے بھی زیادہ ہیں. ان کی تنخواہ 10-15 دن چلتی ہے، 15 دن کے بعد پھر وہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر وہ دوسروں سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن مدرسے والے وہ اپنا حساب لگاتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں، ان کے حلال کے پیسے ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے کی وجہ سے اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. لہذا کبھی بھی دین کا علم حاصل کرنے میں پیسے پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو دین پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دے دیا، اللہ نے محرومی سے بچا دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اپنا یہ توکل بنائیں کہ آپ نے ایک جگہ محنت کی ہے نا، ایک جگہ محنت، ضروری نہیں ہے کہ صلہ وہاں سے آپ کو ملے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی آپ محنت کرو نا مشرق میں، کبھی کبھی اللہ اس کا صلہ مغرب سے دیتا ہے. آپ محنت کرو گے شمال میں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جنوب سے دیں گے. آپ محنت یہاں کریں گے، اللہ غیب سے کوئی وسیلہ بنا دیں گے، غیب سے کوئی اور سبب بنا دیں گے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو دیں گے. فرمایا دین کے طالب علم نے یا دین کے استاذ نے اگر دین پڑھتے ہوئے پیسوں پہ اس نے نظر رکھی، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر دین پڑھا یا پڑھایا، فرمایا اس نے علوم نبوی کی توہین کی ہے. اس نے علوم نبوی کی توہین کی ہے، جس نے ان آیات سے، ان احادیث سے چند ٹکوں کو سامنے رکھا، یہ ان علوم کی توہین ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میرے خیال میں پہلا پوائنٹ میں سمجھا چکا ہوں کہ دین پڑھنے میں اور دین پڑھانے میں سب سے پہلا کام وہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے. دوسری چیز، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فتن دور میں، ان فتنوں کے دور میں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے بیٹا آپ پہ کہ اللہ نے آپ کو دین پڑھنے کے لیے، حافظہ بننے کے لیے، دین کی عالمہ بننے کے لیے اللہ نے آپ کو وقت دے دیا، آپ کو توفیق مل گئی، آپ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے پہنچ گئے. دل سے کہیں کہ الحمدللہ. قرآن مجید کی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے نا، اس کا یہی مفہوم ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ اس کتاب کا وارث، قرآن و حدیث کا وارث ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم چنتے ہیں. آپ اللہ کی چنیدہ ہستیاں ہیں. اللہ نے آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں میرے اللہ نے دیکھا، اللہ کو آپ کا سینہ پسند آیا، آپ کا روشن دل میرے اللہ کو پسند آیا. اللہ نے آپ کی فیملی میں سے آپ کو چنا، آپ کے محلے میں سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. علوم نبویہ کے لیے اللہ نے آپ کے قلوب کو اللہ نے منتخب کر لیا. ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں. وما توفیقی الا باللہ، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے قرآن و حدیث کا علم دیتا ہے. آپ کتابیں پڑھیں گی، تقریباً ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، کیا اس کو مال دیتا ہے؟ نہیں. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے زمینیں جائیدادیں دیتا ہے؟ نہیں. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو بڑے بڑے عہدے پہ بڑی بڑی نوکریاں دے دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے، اچھی سواری دیتا ہے؟ نہیں. فرمایا جس سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آپ تفقہ فی الدین کے لیے، دین پڑھنے کے لیے آ چکی ہیں. رسول اللہ کی اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے بیٹا آپ اپنے آپ کو مطمئن کر دیں کہ میرا اللہ آپ سے بھلائی کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیا، تبھی تو مدرسے میں آنے کی اللہ نے توفیق دی. ورنہ مسجد اور مدرسے کے ماحول سے، علماء کی صحبت سے،
دور کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں ہیں، بڑی بڑی چالیں چلی جا رہی ہیں تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو، ان کے دل میں مسجد کی نفرت بٹھاؤ، ان کے دلوں میں مدرسے کی نفرت بٹھاؤ، علماء کی نفرت بٹھاؤ، تاکہ مسجد میں نہ جائیں، مدرسے میں نہ جائیں، علماء سے دور رہیں اور جاہل ہو کر مر جائیں۔ تو اس ماحول میں اللہ نے آپ کو توفیق دی، دل سے کہیں الحمدللہ۔ اور شکر کرنا اتنی ایک اچھی صفت ہے، میں اس کا پورا ایک بیان کر چکا ہوں، آپ کو شاید یاد ہوگا، پورا ایک بیان میں نے شکر پہ کیا تھا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے اللہ کا وعدہ ہے تم جس نعمت پر بھی شکر کرو گے میں اللہ تمہاری نعمت کو مزید بڑھا دوں گا۔ اس موقع پہ دعا کریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو علم دین سیکھنے کا موقع دیا، اس علم پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا یہ آنے والا نیا سال کامیابی کا بنائے، آنے والا یہ نیا سال آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں اللہ برکت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ ماضی کا جائزہ لیں، گزشتہ سال میں جو کمزوریاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کو دور کر کے ایک نیا ولولہ، نیا عزم لے کر نئے سال میں داخلہ لیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں بیٹا آپ کو، جو مدرسے میں داخل ہو چکی ہیں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو سرپرست ساتھ آئے ہیں، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو، اللہ نے آپ کی بہن کو اس علم کے لیے قبول فرمایا جس علم کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء کرام نے وراثت میں درہم نہیں چھوڑے، انبیاء وراثت میں دینار اشرفیاں نہیں چھوڑ کر گئے، انبیاء وراثت میں علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو جو علم کو حاصل کرے گا وہ وارث نبی ہوگا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کی بیٹی علوم نبوت کی وارث بننے کے لیے آئی بیٹھی ہے، آپ کتنا خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کا یہ وہم بھی دور کر دوں، میں آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی ختم کر دوں جو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم بیٹی کو، اگر اس کو ہم ڈاکٹر بنا دیتے، میٹرک کے بعد مدرسے میں آ گئی ہے، یہ تو ایف ایس سی کر لیتی، بڑی ذہین ہے، بہت ماشاءاللہ ہوشیار ہے، ایکٹیو ہے، بہترین ڈاکٹر بن جاتی، انجینئر بن جاتی، بی ایس کے بعد اب مدرسے میں آ گئی ہے، اس کی نوکری لگ جاتی، ہمیں اتنے اتنے پیسے ملتے، دنیا اچھی بن جاتی۔ ہے مسلمان تیرا ایک کمزور ایمان۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں پڑھنے کے لیے گئے، مزید ان کے حالات بگڑ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 لڑکے تھے، 2 صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی کے مدرسے میں پڑھتا تھا، دوسرا اس کا بھائی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ 2 بھائی ہیں، ایک رسول اللہ کے مدرسے صفا میں طالب علم ہے، صبح سے لے کے شام تک حدیثیں پڑھ رہا ہے، دوسرا جاٹ ہے، کسان ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ ایک دن یہ بھائی آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کرنے لگا، کہا یا رسول اللہ میرے اس بھائی کو قدرے سمجھاؤ، یہ تو سارا دن پڑھا ہے مدرسے میں، یہ تو سارا دن قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، سارا دن حدیثیں پڑھتا ہے، اس کو کہا کرو تھوڑا سا میرے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ہاتھ بٹوایا کرے، یہ تو سارا دن مدرسے میں پڑھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کیا پتا کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دے رہا ہو، یہ ایک بھائی جو تو نے مدرسے میں بھیجا ہے، مسجد میں بھیجا ہے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، لہٰذا آپ کبھی نہ سوچیں کہ یہ میری بیٹی مدرسے میں آ گئی ہماری روزی بند ہو جائے گی، رزاق میرا اللہ ہے۔ مدرسے میں دین کے لیے ایک بیٹے یا بیٹی کو آپ نے وقف کیا، اللہ پہ توکل رکھیں، اس کی برکت سے اللہ آپ کے گھر میں سہولتیں دے گا۔ مدرسے میں سارا دن آپ کی بیٹی صبح سے لے کے شام تک قال اللہ و قال الرسول پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، حدیث پڑھے گی، یہاں دین کے ماحول میں رہے گی، اس کی برکت سے اللہ آپ کی بہت ساری مشکلات دور فرما دیں گے۔ یہ آپ نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا نا ایک بیٹی کو،
اللہ کے نام، اللہ کے دین کے لیے آپ نے قربان کر دیا. اللہ کسی قربانی کی ناقدری نہیں کرتے. اللہ اس کا آپ کو صلہ دیں گے. مجھے پتہ ہے جب بیٹی مدرسے میں آ جاتی ہے تو برتن کچن میں آپ کو دھونے پڑتے ہیں، گھر میں جھاڑو آپ کو لگانا پڑتا ہے، کچھ تھوڑے تھوڑے کام آپ کے ذمے آ جاتے ہیں. اس پر بھی آپ ثواب کی نیت فرما لیا کریں. اس پر بھی دین کی مدد کرنے میں اللہ آپ کو ثواب دیں گے کہ آپ کی بیٹی، آپ کا بچہ مدرسے میں گیا، آپ کو گھر میں قدر تکلیف ہے تو یہ علم حاصل کرنے میں بھی آپ کا بہترین تعاون ہوگا. آپ جو مدرسے میں طالبات آ چکی ہیں، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں بیٹا کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس علم سے مراد میں پھر عرض کر دوں کیمسٹری، فزکس، بائیو، ریاضی کا اسکول کالج یونیورسٹی کا علم نہیں ہے. جس علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہے. اس علم سے مراد علوم شریعت ہے، اس علم سے مراد علم قرآن و علم حدیث ہے. آپ کو مبارک ہو بیٹا، آپ مدرسے میں آئے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کی راہ میں ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا حادثہ ہو جائے، مدرسے میں جاتے ہوئے، مدرسے سے واپس آتے ہوئے اس طالب علم کی شہادت کی موت ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں تھا. اور فرمایا من سلک طریقا، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم حاصل کر رہا تھا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا تو آپ کی عالمہ بیٹی قیامت کے دن 70 خاندان کے ان لوگوں کی سفارش کرے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی. مرد کے لیے بھی علم ضروری ہے، عورت کے لیے بنسبت مرد کے دینی تعلیم اور کہیں زیادہ ضروری ہے. مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے. مرد پڑھ گیا، ایک فرد پڑھ گیا، عورت پڑھ گئی، پورا خاندان سدھر گیا. ہاں، ایسی کارگزاریاں بچیاں بتاتی ہیں، یہاں سے وہ مسئلہ سنتی ہیں کہ سود حرام ہے، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو وہاں گھر جا کر بیٹی باپ سے لڑتی ہے کہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے ابا سود حرام ہے، آپ ہمارے گھر میں سود نہ لایا کرو، ہم بھوکے تو مر جائیں گے لیکن سود کا اور رشوت کا پیسہ گھر میں نہ لایا کرو. یہ بیٹی ابے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ابا شراب پیتا ہے، بیٹی یہاں سے علم حاصل کر کے جاتی ہے، ابے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوتی ہے. اور بیٹیاں ویسے بھی لاڈلی ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے، والدہ سے، ابے سے بات منوا لیتی ہیں، بشرطے کہ ان کی تربیت ہو، بشرطے کہ ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو، دین کا علم ہو. بڑے بڑے گناہ گاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ بیٹیاں، یہ خواتین، اگر ان کے پاس دین کا علم ہو. ہمارے مدرسے میں 2 طالب علم پڑھتے تھے، وہ ڈی ایس پی کے بیٹے تھے. ہمارے استادوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈی ایس پی کے بیٹے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عموماً تو جو پولیس والے ہوتے ہیں یا اس طرح کے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہماری اماں وہ دین کا علم پڑھی ہوئی ہے، دین کی اس کو اچھی خاصی سمجھ ہے. میرا ابا جب پولیس میں تھا، ایک دن ابو 15-16 تاریخ کو گھر میں کچھ پیسے لائے. میری والدہ نے پوچھا کہ ابھی تنخواہ تو نہیں ملی، یہ 15-16 تاریخ مہینے کا درمیان ہے، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ چھوڑو، بس جہاں سے آئیں آپ کھاؤ. جیسے عموماً کہہ دیتے ہیں حلال ہے حرام ہے، آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کھاؤ، بس آپ کو ہم نے دے دیا. تو وہ بچہ بتانے لگا میری والدہ نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، پہلے بتاؤ یہ 15-16 تاریخ کو اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو بالآخر وہ میرے ابو نے ان کو بتانا پڑا، کہا کہ میں نے رشوت لی ہے، آپ کھاؤ بس. تو میری والدہ نے جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والی تھی، دینی تربیت اس کی ہو چکی تھی، یوں پیسوں کو اٹھایا، زمین پہ پھینک کے مارا
کہا رشوت کے حرام کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بھوکے سو جائیں گے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ آج کے بعد ہمارے گھر میں رشوت اور سود کے پیسے نہ لایا کرو۔ کہتے ہیں میرا ابو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں سارا دن ایک ایک بندے سے رشوت لیتا ہوں، پیسے اکٹھے کرتا ہوں بچوں کے لیے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو میں سارا دن کیوں لوگوں کے سامنے میری منہ ماری ہو اور ان سے حرام پیسے لوں۔ توبہ طائب ہو گئے، آج کے بعد سود نہیں لوں گا، آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا، رشوت سے توبہ کی۔ کہتے ہیں وہی دن تھا میری والدہ نے میرے ابو کو ڈانٹا، گھر میں رشوت کے پیسے نہ لایا کرو۔ اس کے بعد ایک دفعہ بھی ابو نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی۔ اللہ نے میرے ابو کو صلہ یہ دیا، آج اس کے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ یہ ہے ایک خاتون کی تعلیم کا اثر۔ یہاں ایک بچی پڑھتی رہی، اس کا ابو سود کا کاروبار کرتے تھے، مجھے آ کے بتلایا کہ استاد جی میں نے یہاں آپ سے سود کا مسئلہ پڑھا، میں تو ابو کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابو ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہو اس کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بیٹی نے ابو سے منوا کے چھوڑا کہ آج کے بعد نہ رشوت لینی ہے، نہ سود لینا ہے، نہ کسی کو سود دینا ہے۔ بیٹیوں کی، بچیوں کی دینی تعلیم لڑکوں کی بنسبت بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ بچی مستقبل کی ماں ہے، اور ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں نیک ہے، ماں کی نیکی کا، ماں کے تقوی کا، ماں کی عبادت کا، ماں کے ذکر کا بچے کے مزاج پہ اثر پڑتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹا سا ہے، لاشعوری پن ہے، لیکن ماں کی عبادات کا، اس کے تقوی کا، اس کی للہیت کا، اس کی عبادات کا بچے پہ اثر ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، استاد نے کہا پڑھو بیٹا الحمدللہ، بیٹے نے پورا سپارہ سنا دیا۔ اس نے کہا سیقول السفہاء، پورا سپارہ اس نے پڑھ دیا۔ تلک الرسل، سپارہ سنا دیا۔ 15 سپارے تک استاد پڑھتا ہے، بچہ پہلے سنا دیتا ہے۔ تو استاد نے کہا بھائی پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ آپ کی والدہ نے داخل کیا ہے کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ، آپ کو تو آتے ہیں۔ 15 سپارے بچے نے سنا دیے اور کہا استاد محترم یہ 15 سپارے میں نے اپنی والدہ کی گود میں یاد کیے ہیں۔ میری اماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی، جب مجھے لوری دیتی تھی، اماں ہر وقت قرآن پڑھتی تھی۔ یہ 15 سپارے تو میں نے والدہ سے سن کے یاد کر لیے۔ ایک وہ مائیں تھیں، آج ساتھ گیم بھی چل رہی ہے، کارٹون بھی چل رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر جب اولاد بگڑتی ہے پھر یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی کوئی تعویذ دیں، کوئی دعا کریں۔ اولاد بات نہیں مانتی۔ وہ اولاد کیسے آپ کی بات مانے جب آپ نے اس کو اپنی عظمت، اپنی اہمیت دین کا علم دیکھ کے بتلائی ہی نہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کون ہوتے ہیں۔ ایک اسکول کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم، اس تہذیب سے متاثر اسٹوڈنٹ، وہ اپنے والدین کو جوتے مار رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کا دوسرا بھائی جو مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے، عالم دین بن کے آتا ہے، وہ باپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مسجد مدرسے، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا۔ یہاں جب آخری دن ہوگا، بچیاں بیٹھی ہیں ان سے پوچھیں، جب مدرسے میں تعلیم کا آخری دن ہوتا ہے، استاد بھی رو رہے ہوتے ہیں، بچیاں بھی رو رہی ہوتی ہیں، طلباء بھی رو رہے ہوتے ہیں، اساتذہ بھی رو رہے ہیں کہ آج بچھڑنے کا دن آ گیا، آج ہم اپنے اساتذہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے، کالج کی اثاثہ جات کو، ان کی کھڑکیوں کو، ان کے دروازوں کو، وہاں کی موجود کرسیوں کو بچے توڑ پھوڑ کے نعرے بازی کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے ہیں، وہاں اپنے مادر علم کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ آج ہمارا آخری دن ہے۔ یہ فرق ہے اسکول کالج اور مدرسے کی تعلیم کا۔ میں ان طالبات سے عرض کروں گا جو مدرسے میں آ چکے ہیں، بیٹا یہ صرف علم آپ کو کتابوں سے نہیں ملنا، علم آپ کو اساتذہ کے ادب اور احترام سے ملے گا۔ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، تعلیم انسان کی سوچ، انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کے سنورنے کا نام ہے۔ اگر آپ کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے،
چھوٹے کی محبت، بڑے کا احترام آ رہا ہے، آپ کا کردار تبدیل ہو رہا ہے، آپ کی شخصیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، آپ کا مستقبل اچھا بنے گا، اس تعلیم کا آپ پہ اثر ہو رہا ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے، پہلے پردہ نہیں کرتے تھے، دینی تعلیم حاصل کی، مدرسے کے ماحول میں آئے، پردہ شروع کر دیا، یہ تعلیم کا مقصد بھی آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہاں آ کر اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں، ایک وہ تیرا حقیقی اور سگا باپ جس کے وجود سے آپ کو اللہ نے وجود دیا، فرمایا دوسرا تیرا وہ بھی باپ ہے جس نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دی، تیرا سسر وہ بھی تیرے لیے تیرے باپ کی طرح ہے، نمبر 3 آپ کی استانی، آپ کا استاذ جس نے آپ کو دین کا علم پڑھایا، آپ کو شعور دیا، فرمایا وہ بھی تیرا روحانی باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا انا عبد من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ اپنی خدمت کے لیے مجھے رکھے یا مجھے بیچ دے، وہ میرا استاذ ہے، جس نے ایک حرف پڑھایا میں ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن کے رہوں گا۔ لہذا کبھی کسی استاذ کی، کسی معلمہ کی بے ادبی نہ ہو، کبھی ان کے سامنے اونچا نہ بولے، کبھی کسی استاد یا استانی کو پریشان کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے بلا مقصد سوال بھی نہ کریں۔ بعض طالب علم ذہین ہوتے ہیں، استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد کو چکر دینے کے لیے ساتھ بیٹھی ہوئی طالبہ یا ساتھ بیٹھے ہوئے طالب علم کو کوہنی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھنا دیکھنا میں استاد کو سوال کر رہی ہوں، اب دیکھو استاد کیسے مجھے جواب دیتا ہے۔ تو یہ استاد کو پریشان کرنے کے لیے، استاد کی ذلت کے لیے اس طرح سوالات کرنا، تحقیر امیز اشارے کرنا، استاذوں کی نقل اتارنا، یہ سب بے ادبی ہے بیٹا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑے بڑے ذہین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں طالب علم اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھتے تھے، غضب کا ذہین ہے، استاد نے پڑھایا سبق یاد ہو گیا، صفحے کو دیکھا صفحہ دماغ میں بیٹھ گیا، دیکھتے ہی یاد ہو گیا، لیکن آج وہ مونگ پھلی کی ریڑیاں لگا کے کھڑے ہیں، آج وہ کہیں بینکوں میں بیٹھ کے ملازمت کر رہے ہیں یا کہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں، بھکاری بن گئے اساتذہ کی توہین کی وجہ سے۔ آپ اگرچہ ذہناً کمزور ہیں لیکن استاد ناراض نہیں ہے، استاد کی دعائیں آپ کے حق میں ہیں تو اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اسی لیے اساتذہ کی دعائیں لینی ہیں، استاد کی بد دعا سے بچنا ہے۔ کبھی کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ ہو کہ وہ استاد ہمارے لیے بد دعا کرے، جیسے والدین کی دعا یا بد دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، استاد بھی روحانی باپ ہے، کبھی استاد کے بھی برے تاثرات ہمارے بارے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، بیٹا محنت سے پڑھنا، محنت سے پڑھنا۔ محنت ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا میں محنت کی اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دے دی۔ کسی نے ڈرائیور بننے میں محنت کی، آج اس کے ہزاروں شاگرد ہیں، اس محنت کا صلہ وہ دنیا میں بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ محنت کی ہے، آج اپنی ڈرائیوری میں کمال پیدا کیا، اس کے چرچے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ڈرائیور ہے، منہ مانگی تنخواہ لیتا ہے، اس نے محنت کی ہے۔ اگر آپ دین پہ محنت کریں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا؟ جو نئی طالبات ہیں وہ سن لیں گی، قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی مقدس کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ کہ یہ مادر ذات نابینا تھے، جب پیدا ہوئے نابینا تھے، ان کی آنکھیں سلامت نہیں تھیں، ان کی والدہ ہمیشہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی رہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میں اس کو تیرے دین کا عالم بناؤں گی۔ میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گی۔ اب ماں کی تڑپ دیکھیں، یہاں کتنا مجمع میں کتنی مائیں بیٹھی ہیں، یہاں یہ سبق حاصل کریں اس واقعے سے۔ ہماری کتنی ذہین اولادیں موجود ہیں، ذہین ہماری بیٹے یا بیٹیاں موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان میں جو ذہین ہو، جو ٹیلنٹڈ ہو، جو ایکٹیو ہو، جو اچھا ہو، خوب روح ہو، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو ہم وکیل بنائیں گے، اور جو موڑا ماٹا
جس کا عقل بھی پورا سورا ہے، جس کے پرزے بھی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا آدھا دماغ ہے، مسجد بھیج دو مولوی بن جائے گا۔ ذہین بچے مدرسے میں کیوں نہ آئیں؟ یہ دین کا علم پڑھنے کے لیے بھی ٹیلنٹڈ بچوں کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جو میٹرک کے بعد آ رہی ہیں، جو بی ایس کے بعد آئی بیٹھی ہیں، ایف ایس سی کے بعد آئی بیٹھی ہیں، دیکھنا ان کو کتنا مزہ آئے گا اس علم کو پڑھنے میں، ان کے لیے علم آسان ہے۔ تو ذہین بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی، اللہ کے دین کے ساتھ ناانصافی۔ ذہین اور اچھے بچے اسکول کالج کی تعلیم میں قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وہ بچہ جس کا آدھا دماغ ہے، جس کا عقل بھی پورا نہیں ہے، مدرسے بھیج دو۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے عبرت پکڑے۔ ان کی والدہ بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میں اس کو عالم دین بناؤں گی۔ روزانہ رو رو کے دعا کرتی ہیں۔ ایک رات روتے روتے سو گئیں، یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے۔ خواب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو بشارت دی، فرمایا خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو آنکھیں واپس کر دی ہیں۔ جب صبح ہوئی، امام بخاری کی 16 سال کی عمر تھی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی آنکھیں واپس آ چکی تھی، آپ کی بینائی آ گئی تھی۔ پھر اس ماں نے اللہ سے 2 نمبری نہیں کی کہ اب اس کی آنکھیں آ گئی ہیں، اب میں اس کو اسکول کی تعلیم دوں، اب میں مدرسے مسجد میں نہ بھیجوں۔ اللہ سے وعدے کے مطابق صرف عالم دین ہی نہیں بنایا، وقت کا بہت بڑا محدث بنا، جس کا نام آج امام بخاری ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مقدس اور مستند کتاب امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بیٹا علم دین حاصل کرنے میں مشکلات آئیں گی، پریشانی تک ہی ہوگا۔ یہ افتتاحی تقریب تھی، قدر بیان لمبا ہو گیا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی بھی بچیاں آئی ہوئی ہیں ان سب کا داخلہ ابھی ہوگا، داخلہ کروا کے جائیں، اور جو طالبہ داخلہ لے چکی ہیں ان کو آج عصر کو چھٹی ہوگی، آئندہ ان کو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 6 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ یہ ہمارے مدرسے کا جو ہے وہ شیڈول ہوگا، 7:30 سے لے کے شام کو 6 بجے چھٹی ہوگی، آج عصر کو ہو جائے گی۔ کسی طالب علم نے جانا نہیں ہے، اپنی کتابوں کی معلومات اپنی استانیوں سے لیں، پہلے درخواست لیں مجھ سے، درخواست لے کر مجھ سے داخلے کی منظوری لیں، پھر آپ کو ایڈمیشن فارم ملے گا، اس فارم کو فل کرنا ہے، ساتھ اپنا بے فارم لگانا ہے، والد کی فوٹو کاپی لگانی ہے، وہ فل کر کے پھر آپ کا مجھ سے دستخط ہوں گے، آپ کا داخلہ مکمل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب